السلام علیکم. سپورٹس کی اسپیشل ٹرانسمیشن کے ساتھ میں ہوں سامانیس اور مجھے جوائن کیا ہے آج عبید نے اور محسن نے. سپورٹ جرنلسٹ ہیں اور آج جو ہے امپورٹنٹ ڈسکشن ہوگی, ایک تو فیئر ویل کے حوالے سے, دوسرا جو اپ کمنگ میچ ہے, جو فائنل میچ ہے پاکستان اور ورلڈ 11 کا, اس حوالے سے بات کریں گے. محسن, اب سیریز جو ہے بڑی امپورٹنٹ ہو گئی ہے اور اب فیصلہ کن مرحلے میں پہنچ چکی ہے. ایک میچ جو ہے پاکستان 11 جیت چکی ہے, ایک میچ جو ہے ورلڈ 11 جیت چکی ہے, تو فائنل میں کیا لگ رہا ہے آپ کو؟ دیکھیں اسامہ, T20 کرکٹ ہے, نو بڈی پریڈکٹس, کیونکہ جو بھی پلیئر ہوتا ہے اور جو بھی ٹیم ہوتی ہے وہ آن دا ڈے جو اچھا کھیلے گا اس کی جیت ہوتی ہے. لیکن جس طرح پاکستان نے ابھی تک پرفارم کرتی ہوئی آ رہی ہے, چیمپئنز ٹرافی کا بھی ان کو ایک ایج ہے, چیمپئنز ٹرافی جیتنے کا بھی ان کا مورال اس وقت بلند ہے, تو ایسا لگتا ہے بظاہر کہ پاکستان جو ہے وہ یہ سیریز جیتے گا. اور لیکن اگر ہم دیکھیں کہ جس طرح لاسٹ میچ میں جو ورلڈ 11 کی سائڈ نے بیٹنگ کی ہے, تو وہ بھی پاکستان کے لیے ایک تھوڑا سا الارمنگ سچویشن ہے. لیکن ہوپ فلی پاکستان جو ہے وہ جس طرح ہماری تو امیدیں پاکستان کے ساتھ ہیں, اور جس طرح پاکستان بولنگ کر رہا ہے, جس طرح پاکستان نے بولنگ کی ہے ابھی تک, پہلے میچ میں جس طرح پاکستان نے بیٹنگ بھی کی تھی, پاکستان کے پلیئرز ہیں, تو وہ اوور آل جو ہے پاکستان کو ایک اچھا ٹارگٹ سیٹ کرنا ہوگا ورلڈ 11 کے اگینسٹ, تاکہ وہ پھر اس کو آگے کنٹینیو کر سکیں. صحیح. عبید, ہم نے دیکھا بڑے ٹف کمپٹیشن ہوا ہے, پاکستان ٹیم جو ہے بھرپور طریقے سے کھیلی ہے, لیکن جو لاسٹ میچ ہم نے دیکھا, جو کل میچ ہوا تھا, ان ایکسپیرینس جو ہے وہ آخری میچ میں لگا. لیکن آبویسلی پلیئرز جو ہے آگے پالش بھی ہوں گے, گروم بھی ہوں گے, اتنے ایکسپیرینس پلیئر کے ساتھ کھیل رہے ہیں. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ پاکستان کو سب سے زیادہ کس سیکٹر پہ توجہ دینے کی ضرورت ہے؟ دیکھیں, کل کا جو میچ تھا اس میں حسن علی کا نہ ہونا جو ہے وہ پاکستان کے لیے ڈس ایڈوانٹیج رہا, اور محمد عامر اگر اس میچ میں ہوتا تو پاکستان ٹیم کو بڑا فائدہ ہوتا. یہ دو پلیئر ایسے تھے کہ جو اس وقت موجود نہیں تھے. محمد عامر تو خیر پوری سیریز نہیں کھیلے, لیکن حسن علی اگر کل کے میچ میں ہوتے تو یہ اسکور اتنا تھا کہ پاکستان اس کو ڈیفینڈ کر سکتا تھا. اور ہوپ فلی اگلا جو میچ ہے, آخری میچ ہے, اس میں دونوں ٹیمیں پوری جان لڑائیں گی اور پوری کوشش کریں گی اس میچ کو جیتنے کے لیے. اور پاکستان ٹیم جو ہے وہ بھی کیونکہ ہوم گراؤنڈ پر کھیل رہی ہے, ان کو زیادہ ایڈوانٹیج ہے, تو میرے خیال میں پاکستان ٹیم جو ہے وہ محسن کی بات سے میں اتفاق کروں گا کہ آخری میچ جیت کر یہ سیریز جیتے گی. صحیح. محسن, جس طرح ہم دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان آخری 2 اوورز میں جو ہے تقریباً 32 رن چاہیے تھے. پاکستان اگر چاہتا تو ریسٹرکٹ بھی کر سکتا تھا, لیکن انپریڈکٹیبل گیم ہے, میچ کسی بھی وقت کسی بھی لمحے جو ہے کسی بھی ٹیم کا پانسا جو ہے وہ پلٹ سکتا ہے, وہ بھاری ہو سکتی ہے. اگر ایکسپیرینس ہوتی, کیونکہ آخری بال جو تھی وہ فل ٹاس تھی, مطلب فل ٹاس بیٹسمین کے لیے جو ہے وہ ڈالی ہے, وہ اس پہ آرام سے جتنے رنز چاہے اسکور کر سکتا ہے, تو آپ کیا سمجھتے ہیں ان ایکسپیرینس جو ہے تھوڑا بہت جھلک رہا تھا؟ بالکل. لیکن بات یہ ہے اسامہ کہ T20 کرکٹ ہے, جیسا میں نے آپ کو پہلے کہا کہ کسی چیز کو ہم پریڈکٹ نہیں کر سکتے, کیونکہ اب تھسارا پریرا جو ہے وہ ایک بیٹسمین نہیں ہے, پراپر بیٹسمین نہیں ہے, وہ ایک فاسٹ بولر ہیں, اور وہ جب انہوں نے اسٹرائک لی تو آپ نے دیکھا کہ وہ 5 چھکے لگائے انہوں نے. پھر لاسٹ بال دیکھیں, ایک ان ایکسپیرینس رومان رئیس کے پاس وہ ایکسپیرینس نہیں ہے جتنا تھسارا پریرا نے کھیلا ہے, وہ ایکسپیرینس ان کے پاس نہیں ہے. تو پہلی چیز کہ انہوں نے جب اس کو یارک کرنے کی کوشش کی ہوگی اوبویسلی, تو وہ یارک نہیں ہوا, لوور فل ٹاس ہو گیا, اس پہ چھکا لگ گیا. ان ایکسپیرینس نظر آئے, لیکن اوور آل میچ جس طرح کھیلا گیا وہ اچھا تھا. اب یہاں پر جو ہے وہ اگر محمد عامر ہوتے اس جگہ پر یا حسن علی ہوتے, تو ان کے پاس جو ان کا مورال ہے, جس طرح وہ چیمپئنز ٹرافی میں کر کے آئے ہیں, پریشر ایبزارب کرنے کی ایگزیکٹلی. دوسرا یہ نا کہ جس طرح 19واں اوور آپ دیکھیں نا کہ اس نے سہیل خان نے 19واں اوور کرایا, وہاں سے میچ پلٹ گیا, کیونکہ 19ویں اوور میں 19 رنز بن گئے اور اس میں 2 چھکے لگے سہیل خان کو, تو وہاں سے میچ پلٹا اور وہ ورلڈ 11 کے حق میں ہو گیا. سب سے بڑا پرابلم ہمارا, میں یہ بھی اسامہ آپ کو بتاتے چلیں کہ سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ آپ ایک پلیئر کو کنسسٹنٹ ہی نہیں رکھتے. صحیح. ہاں, یہ ایک بڑا میجر فیکٹر ہے. آپ دیکھیں کہ جس طرح سہیل خان ہے, سہیل خان کو آن اینڈ آف کبھی آپ نے باہر کر دیا, اس نے پرفارم کیا ڈومیسٹک میں, دین اس کو آپ لے آئے, تو سب سے بڑا پرابلم وہاں آتا ہے کہ آپ کا پلیئر کو کنسسٹنسی نہیں ہے, اس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ میں نے کھیلنا بھی ہے کہ نہیں کھیلنا. ٹیم کے ساتھ جہاں ہمارے پاکستان میں تو ہمیشہ سے یہ ایک وتیرہ رہا ہے پاکستان کا کہ پاکستان جو ہے وہ پلیئروں کو سیٹ ہی نہیں ہونے دیتا.
جب مرضی آتی ہوتا ہے ان کے اوپر. اسامہ پریشر از ڈفرنٹ تھنگ. نہیں پریشر ان دا سینس کہ جو کنٹینیو کھیلتے رہتے ہیں جب نہیں کھیلے گا وہی میں بات کر رہا ہوں کہ ایک میچ میں پرفارم کرنا ضروری ہے. آپ میک شفٹ اتنی کرتے ہیں اپنی ٹیم میں, آپ کے پاس ایوری ٹائم آپ کو میک شفٹ. اب دیکھیں نا شروع میں کتنا آپ کو پرابلم آئی کہ آپ کے اوپنر سیٹ نہیں ہو پا رہے تھے, پھر جا کے اوپنر سیٹ ہوئے, ایک سیٹ بیک ہو گیا شرجیل خان کا, دین پھر نیچے آئے, اب اوپنرز کا پرابلم ہے. ہم بات کریں گے یہاں پر, اگر ہم بات کریں کہ سہیل خان نے جس طرح بال کیا ہے آخری سیکنڈ لاسٹ اوور میں, انہوں نے 19 سے زیادہ ایگزیکٹلی, تو وہ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ وہاں پر جس طرح وہ انہوں نے بال کیا ہے, اگر یہ کنٹینیوسلی کنسسٹنٹ ہوتے ٹیم کے ساتھ تو وہ ایک ایکسپیرینس ان کو آ چکا ہوتا ہے کہ وہ کس طرح اس اوورز کو کس طرح ڈیپتھ میں جا کے بال کرتے ہیں. عمر گل کی ہم مثال دیں گے کہ ڈیپتھ میں پاکستان کے پاس ویسا بالر نہیں تھا. وسیم اکرم کے بعد اچھا بالر عمر گل ہمارے پاس تھا, تو عمر گل کو کنسسٹنسی تھی, عمر گل ہر میچ کھیل رہا تھا. سہیل خان کے پاس کنسسٹنسی نہیں ہے, کبھی آپ کسی کو ان کر دیتے ہو, کبھی آپ کسی کو باہر کر دیتے ہو, تو یہ چیزیں. اب عثمان شنواری کو آپ نے کھلا دیا, عثمان شنواری کو آپ نے کھلایا, آپ کو دیکھیں جب آپ وہ ٹھیک ہے کہ ورلڈ 11 سے آپ کا میچ ہے, ورلڈ 11 آئیے, ایک میچ آپ جیتے ہوئے, آپ نے ٹیم میں چینجز کر دی. حسن علی کا ایک ڈرا بیک ہو گیا کہ حسن علی کمر کی انجری کی وجہ سے نہیں کھیل سکا. تو ساری چیزیں یہ کہ جب تک آپ پلیئر کو کنسسٹنسی نہیں دو گے, پلیئر کیسے پرفارم کرے گا. اچھا ایک اور عبید امپورٹنٹ فیکٹر ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ ہم جو اپنا ٹیلنٹ جو ہے وہ ریٹین نہیں کر پاتے. بہت سارے ایسے کی پلیئرز ہیں جو کہ کسی نہ کسی پرابلم کے اندر چلے گئے, بذات خود سے یا کنٹروورسی کے اندر جو ہے وہ پھنس گئے. اس میں ہم بات کریں اسپاٹ فکسنگ کے حوالے سے بھی بڑے ٹیلنٹڈ پلیئرز تھے پاکستان کے جو کہ اس کے اندر ٹریپ ہو چکے ہیں. تو ہم اپنا ٹیلنٹ جو ہے ریٹین نہیں کر پاتے, پلیئرز بھی انوالو ہو جاتے ہیں جس کی وجہ سے ہماری کرکٹ جو ہے کافی متاثر ہوتی ہے. جی بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں, اور اس سے ہم نے بڑا سفر کیا ہے. 2010 میں آپ دیکھیں اتنا بڑا اسکینڈل ہوا, اس کے بعد اس سال جو ہے PSL کے دوران شرجیل خان, خالد لطیف, محمد عرفان اور دوسرے 3 کھلاڑیوں کا جو ہے محمد نواز تھا اس میں, اور شاہزاد حسن تھا. تو یہ ایک بڑا ڈرا بیک تھا کہ اس سے, کیونکہ شرجیل خان ایک ایسا پلیئر تھا ان میں جو کہ ٹیم کے ساتھ مسلسل کھیل رہا تھا, اور دو لیفٹیز کی کمبینیشن جو ہے بالکل بڑا اچھا کمبینیشن بنا تھا ان کا, اور ایک اوپننگ جوڑی ہماری سیٹ ہو گئی تھی. لیکن اس کے بعد آپ دیکھیں کہ پھر اب فخر زمان آ کر جو ہے وہ تھوڑا سا سیٹ ہوا احمد شہزاد کے ساتھ, لیکن اب احمد شہزاد کی اپنی پرفارمنس جو ہے وہ ڈاؤن ہوتی جا رہی ہے, خاص طور پر فٹنس ان کی جو ہے اس پہ سوالیہ نشان ہے. تو میں یہ کہوں گا کہ پاکستان کے پاس جتنے پلیئر ہیں, جہاں آپ نے ٹیلنٹ کی بات کی ہے, تو میں یہ کہوں گا کہ عامر یامین ٹیم کے ساتھ ایک ایسا پلیئر ہے جس کو یہاں موقع ملنا چاہیے تھا. محمد نواز کی جگہ اگر عامر یامین کو کھلاتے تو میرے خیال میں وہ ایک آل راؤنڈر کے طور پر ٹیم کے لیے زیادہ سود مند ثابت ہو سکتا تھا. صحیح محسن, جس طرح آپ بات کر رہے تھے, آپ کی بات کو میں سیکنڈ بھی کروں گا, ہم بار بار جو ہے ایکسپیرینس کرتے چلے جا رہے ہیں, پلیئرس کو جو ہے ہم روٹیٹ کر رہے ہیں آہستہ آہستہ, لیکن بہت سارے سیکٹرز ایسے بھی ہیں جو کہ ہماری بہت زیادہ امپروومنٹ کی طرف نہیں ہے. فیلڈنگ آلتو ہماری بہتر ہوئی ہے, لیکن اپ ٹو دا مارک ورلڈ کلاس لیول پر ابھی تک نہیں پہنچی. اسامہ سب سے بڑی چیز دیکھیں, میں نے لاسٹ پروگرام میں بھی آپ سے ایک بات کی تھی کہ ہمارے ہاں پاکستان کرکٹ بورڈ نے یا پاکستان کرکٹ بورڈ کے ٹرینرز نے کچھ نہیں کرنا, یا ان کے کوچز نے کچھ نہیں کرنا, پلیئرز نے خود بھی اپنا 100% دینا ہے. صحیح, ٹھیک ہے. تو جب آپ دیکھ رہے ہیں کہ آپ نے اسٹیو رکسن کو رکھا ہوا ہے, آپ نے دوسرے لوگ جو ہیں ان کو رکھا ہوا ہے, آپ ایک کوچنگ سٹاف آپ کے ساتھ ہے, وہ ورک تو کر رہا ہے پلیئرز کے ساتھ, لیکن سب سے بڑا پرابلم یہاں پر یہ آتا ہے کہ پاکستان میں کنسسٹنسی نہیں ہے. اسامہ میں پھر وہی بات کروں گا کہ کنسسٹنسی اگر ہوگی تو پلیئر جو ہے وہ اپنی پرفارمنس پہ وہ, لیکن پلیئر دیکھیں آف دا فیلڈ جب پلیئر ٹیم میں نہیں ہے وہ کوشش تو کر رہا ہے, محنت بھی کر رہا ہے, سب کچھ کر رہا ہے, لیکن جب اس کو یہی نہیں پتا کہ میں نے ایک سیریز کھیل کے باہر ہو جانا ہے یا میں نے اگلی سیریز میں میرا نام آنا بھی ہے کہ نہیں آنا. یہاں تو ٹاپ پرفارمنس, عبید آپ کو تو پتہ ہی ہے, قائدین ٹرافی آ گئی, دوسرے ایونٹس آ گئے, ٹاپ پرفارمنس کرنے کے باوجود جو ہے وہ پلیئرز باہر بیٹھے ہوئے تو ان کا نام نشان نہیں ہوتا. بالکل, کئی کھلاڑی ایسے جو مستقل اور ہر سیزن کے اندر وہی بات کر رہا ہوں کہ ہر سیزن میں رنز کرتے کرتے یا آؤٹ کرتے کرتے وہ
سیزن ان کو وہ صرف ڈومیسٹک پلیئر ہی بن جاتے ہیں, وہ پاکستان ٹیم میں نہیں آ پاتے. صحیح ہے. اور کل کے میچ کے حوالے سے ایک گلانس بھی ہلکا سا لیتے ہیں. کل کے میچ کی پرفارمنس کے حوالے سے بات ہو رہی ہے. بابر اعظم جو ہے میں بڑے پرومسنگ پلیئر جو ہیں پاکستان کو ملے ہیں اور انہوں نے اب تک جو ہے پرفارم بھی بہت زیادہ اچھا کیا ہے. یہ میچ سمری آپ کی ٹی وی اسکرین پر بھی آ رہی ہے. انڈیپینڈنس کپ کے حوالے سے پاکستان نے 174 رن سکور کیے تھے 6 کھلاڑی آؤٹ پر. بابر اعظم نے 45 رن سکور کیے تھے. اس کے ساتھ ساتھ احمد شہزاد انہوں نے 43 رن سکور کیے تھے. شعیب ملک جو ہے انہوں نے 39. شعیب ملک کی خاص بات ہے جو میں بالکل اپریشیٹ کروں گا کہ ان کی جو فٹنس ہے اوور آل ان کے کیریئر میں تھرو آؤٹ دا کیریئر جو ہے وہ بہت اچھی رہی ہے. ورلڈ 11 میں ہم نے دیکھا ہاشم املہ نے تھرو آؤٹ دا اننگز جو ہے ٹیم کو لیڈ کیا اور اینڈ تک جو ہے وہ پہنچایا اپنی ٹیم کو, کامیابی کے ساتھ ہمکنار کیا. 72 رن انہوں نے سکور کیے. اس کے ساتھ 47 رن سکور کیے پریرا نے اور تمیم اقبال جو ہے انہوں نے 22 رن سکور کیے. اچھا محسن اور عبید آپ سے ایک ایک کر کے میں ایک سوال کروں گا کہ بالنگ کے حوالے سے, کیونکہ یہ بالنگ پیراڈائز نہیں ہے تو بیٹسمین کا رول جو ہے بڑا افیکٹو ہونا چاہیے اور بڑے ٹارگٹ جو ہے سکور بورڈ پر سیٹ ہونے چاہیے, لیکن بہت بڑا ٹارگٹ پاکستان نے ابھی تک سیٹ نہیں کیا. اسامہ پہلے میچ میں جس طرح پاکستان نے بیٹنگ کی, آئی تھنک کہ جس طرح پہلے میچ میں 20 اوورز میں 197 رن چھوٹا ٹارگٹ نہیں ہے, لیکن دوسرے میچ میں فلا نظر آیا ہمیں کہ وہ پاکستان کی ٹیم جو ہے وہ اسکور نہیں کر سکی. تو یہی بات آ گئی کہ آپ نے جب چینجز کیے ٹیم میں تو پرابلم ہو گیا. پہلے میچ میں فخر زمان آئے, فخر زمان جلدی آؤٹ ہو گئے. دوسرے میچ میں انہوں نے تھوڑے بہت رن کر لیے. بابر اعظم کنسسٹنٹ رہے, پہلے میچ میں 86 کیے, پھر اس کے بعد 45 کیے. تو دونوں آپ دیکھیں کہ جب پلیئر ٹیم کے ساتھ چل رہا ہے تو پھر وہ پرفارم بھی کر رہا ہے. تو پاکستان کو اب وہی بات آ گئی کہ نیکسٹ میچ میں پاکستان کو اسٹریٹجی کرنی ہوگی کہ ویسا ہی ٹارگٹ 197, 195, 200 یہ ٹارگٹ سیٹ کرنا ہوگا ایک ایکسپیرینس ٹیم کے آگے. عبید ایک اور سوال آپ سے یہ بھی ہے یہاں پہ کہ پی سی بی جو ہے ہمارا جو ٹیلنٹ ہے, جو ہمارے پلیئرز ہیں ان کو ہم اس طریقے سے آنر نہیں کرتے جیسے وہ ڈیزرو کرتے ہیں. بہت سارے کی پلیئرز ہیں جن کو ہم نے اس طریقے سے آنر نہیں کیا, اس پر آپ کیا کہیں گے؟ جی ہاں, اس سلسلے میں کئی مثالیں جو ہے وہ ہمارے سامنے ہیں اور آج ہی کی مثال, آج پی سی بی کی ایوارڈ سیرمنی ہو رہی ہے. اس میں 3 سابق کپتانوں کو بلایا گیا تھا, لیکن جس طریقے سے بلایا گیا اور جو ان کے ساتھ بیہیویئر رکھا گیا تو اس سے وہ کھلاڑی بڑے دل برداشتہ ہوئے اور صرف مصباح الحق وہاں پہنچے. اس حوالے سے مزید بات بھی ہوگی. عبید مزید بریک پہ جا رہے ہیں, بریک سے واپس آ کے جو ہے نا بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ ہے یہ, ہم اپنے پلیئرز کو کس طریقے سے آنر ہمیں کرنا چاہیے اور ان کو اپریشیٹ کرنا چاہیے, اس پہ بات کریں گے. وقت ہو چھوٹے سے بریک کا. ویلکم بیک ٹرانسمیشن میں ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کرتے ہیں. بریک سے پہلے بات کر رہے تھے کہ ہم پلیئرز کو اس طریقے سے آنر نہیں کرتے جتنے عرصے انہوں نے ٹیم کو سرو کیا ہوتا ہے اور جتنا وہ ڈیزرو کرتے ہیں. عبید واپس آپ کی طرف آؤں گا, جو آپ کہہ رہے تھے اس میں جو ہے ہمارے صرف کرکٹ پلیئرز نہیں ہیں, اس میں بہت سارے ٹی وی کے ایکٹرز ہیں, فلم ایکٹرز ہیں, بہت سارے لوگ ہیں جو بڑے ٹیلنٹڈ تھے لیکن ہم نے ان کو اس طریقے سے آنر نہیں کیا جیسے وہ ڈیزرو کرتے تھے. جی ہاں, یہ ہمارا قومی المیہ ہے اور کسی بھی شعبے میں ہم ایسے تمام لوگوں کو جو کہ اپنی فیلڈ کے اندر ماہر ہوتے ہیں یا انہوں نے خدمات دی ہوتی ہیں, پاکستان کو سرو کیا ہوتا ہے, ان کو اس طریقے سے جو ہے وہ نہیں کیا جاتا جس طرح وہ ڈیزرو کرتے ہیں. کرکٹ کی ہم بات کریں تو اس سے پہلے بھی آپ دیکھیں جس طرح جاوید میاں ریٹائر ہوئے جس حالات میں, اور اس کے بعد دوسرے تمام پلیئر, محمد یوسف ہو گیا, یونس خان ہو گیا, مصباح الحق, ان کو مصباح الحق نے کتنا سرو کیا پاکستان کو, کتنی زیادہ ان کی خدمات تھیں, کتنا انہوں نے میچز جتوائے, لیکن ان کو نہ عوام کی طرف سے اتنی ان کو عزت ملی, ان کو رسپیکٹ ملی, بلکہ پی سی بی کی طرف سے بھی جو ہے ان کو اس طرح سے آنر نہیں کیا گیا. آج جو پی سی بی کی ایوارڈ تقریب تھی اس میں بلایا گیا شاہد افریدی کو اور یونس خان کو بھی, لیکن جس طرح سے ان کی کمیونیکیشن کی گئی اور جس طریقے سے ان کو انوائٹ کیا گیا تو اس کو ان پلیئرز کے لیے جو ہے وہ انہوں نے اپنے لیے اس کو توہین سمجھا. کیونکہ یونس خان کے بارے میں ہمیں یہ پتہ چلا کہ ان کو انویٹیشن جو ہے وہ واٹس ایپ کے ذریعے بھیجا گیا. تو یہ ایک ایسا پلیئر جس نے آپ کو T20 ورلڈ کپ جتوایا, جس نے 10,000 رنز کیے پاکستان کے لیے, جو کہ واحد پلیئر ہے,
اس کو اگر آپ اس طریقے سے بلائیں گے تو یہ بالکل کوئی اپریشیٹیبل نہیں ہے. تو اس طرح سے جو ہے وہ نہیں کرنا چاہیے. صحیح. محسن آپ اس پہ کیا کہیں گے کہ جس طریقے سے عبید نے کہا؟ دیکھیں میں عبید کی بات میں ایک اور بات ایڈ کروں گا. میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ شاید عبید مجھے کریکٹ کر دیجیے گا اگر میں غلط ہوں تو یہ پلیئرز کے کہنے پہ تو ان کو آنر کیا گیا ہے. مجھے ایسا فیل ہوتا ہے. بالکل. پاکستان کرکٹ بورڈ کا اس میں رول یہ ہے کہ جب پلیئرز نے کہا اور پلیئرز نے کہا کہ ہمیں تو عزت سے ریٹائر کر دو بھائی, خدا کا واسطہ ہے تم لوگوں کو, تو لگتا ہے شاید پی سی بی کو ہوش آیا ہے. انہوں نے اس کے بعد 15-20 سال ان پلیئرز نے جو ہے سرو کیا پاکستان کے لیے. ان کا حق بنتا ہے کہ آپ ان کو باعزت طریقے سے, لیکن حق تو بنتا ہے پاکستان کرکٹ بورڈ کو خود یہ فیصلہ کرنا چاہیے. لیکن آپ دیکھیں نا ماضی میں ایسی کوئی روایت رہی نہیں ہے. بالکل. آپ نے گریٹ پلیئرز آپ کے گئے, جاوید میاں-داد گئے, ظہیر عباس گئے, اس کے بعد آپ دیکھیں کہ وسیم اکرم گئے. بہت سارے لوگ آپ کے پلیئرز ہیں ایسے جن کو آپ نے وہی نہیں کیا, کبھی آنر ہی نہیں کیا آپ نے اپنے پلیئرز کو. ایسی روایت رہی نہیں ہے. اچھا آپ لوگ کیا سمجھتے ہیں اس کی کیا وجوہات ہے پی سی بی کے اندر یہ جو اس طرح کا ہوتا ہے؟ جیسے ابھی جو ہے نجم سیٹھی ہیں, کیا وہ پلیئر نہیں ہے اس وجہ سے, یا پی سی بی خود زیادہ جو ہے وہ نہیں کرنا چاہتا اپنے طور پر؟ دیکھیں اسامہ, پی سی بی میں تو لوگ آتے اور جاتے رہتے ہیں. ایسا یہ نجم سیٹھی صاحب تو اب آئے ہیں, پہلے شہریار خان صاحب تھے, نسیم اشرف تھے, ذکا اشرف تھے, اعجاز بٹ تھے, توقیر ضیاء تھے. یہ سارے چیئرمینز گزر گئے. کون سے چیئرمین کے دور میں پاکستان کرکٹ بورڈ نے اپنے قومی ہیروز کو جو ہے وہ اعزاز میں یہی کہہ رہا ہوں کہ وہ کرکٹ پلیئرز نہیں تھے اس وجہ سے. ضروری نہیں ہے, اپنی ایک روایت ہے, ٹرینڈ سیٹ ہوا ہوا ہے نا کہ ہم نے کچھ کرنا ہی نہیں ہے اپنے پلیئرز کے لیے. کون سا کرکٹ پلیئر بورڈ کا چیئرمین رہا ہے؟ کبھی نہیں رہا. ہمیشہ ٹیکنوکریٹ, ہمیشہ بیوروکریٹ, اس قسم کے لوگ جو ہے وہ آئے ہیں. تو کوئی پلیئر تو رہا ہی نہیں ہے نا. تو لیکن یہ روایات نہیں ہے پی سی بی کے اندر کہ ہم پلیئرز کو آنر کریں, سوائے انضمام الحق اور محمد یوسف کے, جن کے لیے ایک تقریب کی گئی تھی اور ان کو 1 کروڑ روپے دیا گیا تھا لاہور کے اندر. اس کے علاوہ کسی پلیئر کے لیے پی سی بی نے جو ہے وہ کوئی اس قسم کی تقریب نہیں کی. مصباح کو بھی عبید کچھ دیا ہے. جی ہاں, مصباح کو آج لائف ٹائم اچیومنٹ ایوارڈ دیا گیا اور کرکٹ اسپرٹ آف دا ایئر, کرکٹ اسپرٹ کا جو ہے وہ ایوارڈ دیا گیا, اور اس کے ساتھ ان کو 1 کروڑ روپے دیا گیا. اسی طرح کے ایوارڈ اور 1 کروڑ روپے جو ہے وہ شاہد افریدی اور یونس خان کے لیے بھی رکھا گیا تھا. لیکن جس طرح ان کو بلایا گیا وہ کیوں آئیں گے؟ وہ پاکستان کے لیے ان کی, دیکھیں ہر انسان کی اسامہ میں بالکل آپ کو سیکنڈ کرتا ہوں اس بات پہ. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ پی سی بی کے ساتھ ساتھ جو ہے گورنمنٹ لیول پر بھی جو ہے گورنمنٹ کی بھی تھوڑی رسپانسبلٹی ہے کہ ایسے پلیئرز کو جو ہے قومی ایوارڈ سے جو ہے ایٹ لیسٹ ان کو قومی ایوارڈ سے نوازنا چاہیے؟ اسامہ یہ کوئی کہنے کی بات تھوڑی ہے. پاکستان کرکٹ بورڈ کے لیے نہیں کھیل رہے, وہ پاکستان کے لیے کھیل رہے پلیئر. پاکستان کرکٹ بورڈ, پاکستان ہاکی فیڈریشن, فٹ بال فیڈریشن اس کے لیے نہیں کھیلتا. پاکستان کے لیے کرکٹ کھیلتا ہے. پاکستان کے نوجوانوں کے لیے ماڈل کون ہے ہمارے پاس کرکٹرز کے علاوہ اور کیا ہے؟ ہاکی کے پلیئروں کو تو جانتے ہی نہیں ہیں لوگ. بالکل, نہ کوئی اور گیم ہے نہ کوئی اور فیلڈ ہے. کہیں پہ ہمارے پاس کوئی ماڈل نہیں. 4 میں لوگوں کا کرکٹ میں لوگ آتے ہیں, کرکٹرز کو لوگ چاہتے ہیں, کرکٹرز کے لوگ دیوانے ہیں, فینز ہیں. لیکن اگر آپ کا بورڈ یا آپ کی گورنمنٹ کچھ نہیں کر رہی تو مطلب یہ تو آپ کی اوپر سے ایک فلو ہے نا, ایک تو بڑا فلو تو اوپر سے ہے نا. پاکستان کرکٹ بورڈ اگر نہیں کر رہا تو کہ پاکستان حکومت کو کچھ نظر نہیں آ رہا. پاکستان حکومت کو اگر کچھ نظر نہیں آ رہا تو پھر پاکستان کرکٹ بورڈ کو کرنا چاہیے. کوئی تو ایسا ہوگا جن کو نظر آئے گا بھائی قومی ہیروز ہیں یار, جنہوں نے اتنا پاکستان کے لیے سرو کر دیا, T20 ورلڈ کپ جتا دیا, پاکستان کو میچز جتوائے ہوئے ہیں, ایشیا کپ جتوایا شاہد افریدی نے, پھر اس کے بعد ٹیسٹ میں نمبر 1 رہے. پھر آپ دیکھیں فاسٹسٹ سینچری میکر ہے شاہد افریدی آپ کے ملک کا. یونس خان نے آپ کو T20 ورلڈ کپ جتوایا, 10,000 رنز, 10,000 رنز کون کس نے کیے؟ پلیئر ہے 10,000 رنز پاکستان کی طرف سے کرنے والا. آپ ان کو آنر ہی نہیں کر رہے. یہ تو چلے, اب پہلے اتنا میڈیا نہیں تھا, کچھ نہیں تھا, آج تو میڈیا ہے تو لوگ تو دیکھ رہے ہیں نا اسامہ. بالکل, تو لوگ اپنی رائے بھی تو دیتے ہیں. لوگ پہلے تو لوگ کہتے تھے یار اخبار میں آ گئی یہ کٹنگ کچھ ہو گیا, چلو ٹھیک ہے جی. اب تو لوگوں کے پاس ٹی وی پلیٹ فارم ہے. محسن یہاں پہ ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ جو پلیئرز کی لائف ہے اس کے بعد بھی جب وہ کرکٹ میں سرو کر دیتے ہیں اس کے بعد بھی جو ان کی لائف ہے, بہت سارے کرکٹ کے پلیئرز ایسے ہیں, ٹیلنٹڈ پلیئرز جو ہیں جو اپ ٹو دا مارک جو ہے لائف نہیں گزار رہے.
نہیں اسامہ ایسا نہیں ہے. نہیں جس لیول پہ میں وہی کہہ رہا ہوں, جس لیول پہ ایک گزارنی چاہیے, ایک لیجنڈز ہیں یا ایک جس طرح ہم آنر کرنے کی بات کریں کہ وہ جو کوالٹی آف لائف ہے اس طریقے سے وہ مینٹین ہے. جیسے عطاء الرحمان کی میں آپ سے بات کر رہا ہوں, وہ باہر جو ہے ٹیکسی چلا رہے ہیں, صحیح ہے, تو میں اس لیول پہ آپ سے بات کر رہا ہوں. ٹھیک ہے اسامہ, آپ عطاء الرحمان کی بات کر رہے ہیں, یہ مطلب آٹے میں نمک کے برابر والی آپ نے بات کی ہے. ٹیکسی چلانا کوئی بری بات نہیں, میں کہہ رہا ہوں کہ اس لیول پہ جو لیول ایک کرکٹ کے لوگوں کے لیے اسامہ, جو کرکٹ کے پلیئرز ہیں ان کے ساتھ ایسا کچھ نہیں ہے بنسبت پاکستان کے دوسرے پلیئرز کے ساتھ. میں وہی کہہ رہا ہوں, دوسرے گیمز میں آپ دیکھیں, دوسرے گیمز میں اگر آپ دیکھیں, ہاکی میں, فٹ بال میں, ٹینس میں تو خیر پاکستان ہے نہیں, کراٹے میں, کسی اور چیز میں جو پاکستان کے لیے میڈلز لائے ہیں, بالکل ان احسام الحق ہے, لیکن کیا کہتے ہیں وہ اپنے خود ٹریننگ کرتے ہیں, اپنے اوپر خود ہی توجہ دیتے ہیں. ساری باکسرز کے پاس میڈل ہیں, لیکن آپ باکسرز کا حال دیکھ لیں کیا ہو رہا ہے پاکستان میں. فٹ بالرز کو دیکھ لیں, ہاکی میں دیکھ لیں. ہاکی میں تو چلے پاکستان نیچے چلا گیا ٹھیک ہے, لیکن جو پاکستان نے اچیو کیا ہوا ہے وہ لوگ کیا کر رہے ہیں, جو آج کرنٹ پلیئرز ہیں, ڈپارٹمنٹس آپ نے ختم, نوکریاں نہیں ہیں, نوکریاں نہیں ہے. پلیئر تو ایسے برباد ہو رہا ہے جب آپ کے پاس نہ ڈپارٹمنٹ ہے نہ ان کو پیسے کا اپنی آمدن کا ذریعہ ہے, تو وہ پلیئر کیا کرے گا بیچارہ. ایون کرنٹ جو پلیئر کھیل رہے ہیں جو اس وقت پاکستان ٹیم میں ہاکی کے, ان کے پاس نوکریاں نہیں ہیں, ان کے پاس روزگار نہیں ہے. وہ اپنے ظاہر ہے جب ان کا ایک سلسلہ ہوگا ذریعہ معاش کا تو وہ تبھی کھیل پر توجہ دیں گے, نہ ان کو اور نہ ان کو آنر کیا جاتا ہے. سنوکر میں ہم نے کتنے عالمی ٹائٹل جیتے ہیں, لیکن ان کو جو ہے وہ دھکے کھانے پڑتے ہیں. پچھلے سال جو پاکستان نے سنوکر میں ٹائٹل جیتے تھے, ابھی تک ان کو گورنمنٹ نے انعام نہیں دیے. صحیح ہے, یہاں پہ بڑا امپورٹنٹ فیکٹر بالکل ہے کہ ہم اپنے ٹیلنٹ کو اس طریقے سے ریٹین نہیں کرتے جس طریقے سے کرنا چاہیے. عبید کی بات بھی بالکل ٹھیک ہے, محسن بھی بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ پاکستانی پلیئرز کے اوپر جو ہے, چاہے وہ کسی بھی سپورٹ سے تعلق رکھتے ہوں گے, سپورٹس پر اگر ہم توجہ نہیں دیں گے تو ہم عالمی طور پر جو ہے پراپر طریقے سے اپنے ملک کو ریپرزینٹ نہیں کرتے. اولمپک کی بھی ہم اس میں بات کریں. وقت ہوئے چھوٹے سے بریک کا, بریک سے واپس آتے ہیں اور پروگرام میں مزید بات کرتے ہیں. ویلکم بیک. یہاں پہ آپ کو بتائیں کہ آئی سی سی چیف ایگزیکٹو ڈیو رچرڈسن کا کہنا ہے کہ ورلڈ 11 کا دورہ پاکستان جو ہے خوش آئند ہے. ٹیسٹ کرکٹ میں نمبر 1 رہنے والا اور چیمپئنز ٹرافی چیمپئن پاکستان ورلڈ کا ناگزیر ممبر ہے. حالات میں بہتری پر پاکستان کو آئی سی سی ایونٹ کی میزبانی بھی مل سکتی ہے. آئی سی سی کے چیف ایگزیکٹو ڈیوڈ رچرڈسن بدھ کو پاکستان اور ورلڈ 11 کے درمیان آزادی کپ میچز دیکھنے لاہور پہنچے. انہوں نے پی سی بی چیئرمین نجم سیٹھی کے ساتھ مشترکہ پریس کانفرنس میں کہا ہے کہ ورلڈ 11 کا دورہ پاکستان انتہائی خوش آئند ہے. پاکستان نے گزشتہ سال ٹیسٹ رینکنگ میں پہلی پوزیشن حاصل کی اور موجودہ چیمپئنز ٹرافی ونر بھی ہے. پاکستانی عوام کرکٹ کے شیدائی ہیں اور پاکستان عالمی کرکٹ کا ناگزیر رکن ہے. ورلڈ 11 کا دورہ کرکٹ واپسی کی جانب پہلا قدم ہے. ہم ورلڈ 11 کے دورے اور پی ایس ایل میچز ہی نہیں, آئی سی سی کے فل ممبرز کی سیریز بھی دیکھنا چاہتے ہیں. ڈیوڈ رچرڈسن نے کہا کہ جائلز کلارک نے پاکستان میں کرکٹ کی بحالی میں اہم کردار ادا کیا. ہم آئندہ بھی کرکٹ واپسی کے سفر میں پی سی بی کا بھرپور ساتھ دیں گے. 2 برس سے حالات میں بہت بہتری آئی ہے. حالات میں بہتری کی صورت میں چند برس بعد پاکستان آئی سی سی ایونٹ کی میزبانی بھی کر سکتا ہے. بالکل پیکج آپ نے دیکھا. اور شعیب ملک کے حوالے سے بات کریں کہ اس سے پہلے بھی ہم نے بات کی تھی کہ شعیب ملک کی جو فٹنس ہے اوور آل ان کے کیریئر میں, وہ دوسرے پلیئرز کے لیے جو ہے ایک انہوں نے سمبلائز کیا ہے, ایک ایگزامپل سیٹ کی ہے, اور دوسرے پلیئرز کو بھی جو ان کی فٹنس کے حوالے سے اسی طرح پریکٹس کرنی چاہیے. محسن واپس آتے ہیں کہ جو فٹنس پرابلمز ہیں پاکستان کرکٹ ٹیم کو, مین ایونٹس کے اندر بڑے میچز میں بھی پاکستان کو سفر کرنا پڑتا ہے, تو فٹنس پہ جو ہے پاکستان ٹیم کو زیادہ فوکس کرنا چاہیے. اسامہ پاکستان ٹیم کو فٹنس پہ ہمیشہ سے مسائل رہے ہیں. پاکستان ٹیم کے بہت سارے پلیئرز, شعیب اختر تھے, شعیب اختر سے آپ لے لیں فاسٹ بولر میں, ان کو ہمیشہ پرابلم رہی. اس کے علاوہ بہت سارے پلیئرز ایسے گزرے جن کو ہمیشہ سے فٹنس کے مسائل رہے. تو فٹنس پاکستان کرکٹ ٹیم کے ساتھ لگی ہوئی ہے. پاکستان کرکٹ ٹیم اور پاکستان ٹیم کے جو پلیئرز ہیں ان کو فٹنس کو ساتھ ملا دو تو بات ایک جیسی ہو جاتی ہے. تو وہ پاکستان دیکھیں, آپ نے
جتنے بھی اپنے ساتھ کوچنگ سٹاف اپنے ٹرینر سب رکھے ہیں, ایک باڈی کا لیول ہوتا ہے, اس لیول تک آپ اس کو کھول سکتے ہو. اس کے بعد اگر لے جا کے آپ جو ہے وہ اس کو ایگزرٹ کر دیتے ہو تو آبویسلی سی بات ہے کہ وہ پلیئر جو ہے انجرڈ ہو جاتا ہے. تو اسی طرح آپ کے پاس اتنے ٹورز ہیں نہیں, اور آپ جو کیمپس لگاتے ہو, بوٹ کیمپ لگا دیا آپ نے, یہ لگا دیا, تو یہ ساری چیزیں بہت زیادہ پلیئرز کے ساتھ بھی مسائل ہو جاتے ہیں. پھر جب پلیئرز جو ہیں وہ ریسٹ کر رہے ہوتے ہیں, اس ریسٹ کے دوران ایک دم سے اٹھ کے آگے وہی ٹریننگ سٹارٹ کرتے ہیں, تو پھر پرابلم وہی ہے اسامہ جو میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ ٹرینرز اور پاکستان کرکٹ بورڈ نے کچھ نہیں کرنا, پلیئرز کا بھی اپنا کردار ہوتا ہے. دیکھیں اس طرح ابھی 3 مہینے کا گیپ آیا, تو اس گیپ کے اندر پلیئر جو ہے, دیکھیں پلیئرز کو ایک شیڈول دیا جاتا ہے, آپ نے کیا کرنا ہے, کیا کھانا ہے, کس طرح سے ٹریننگ کرنی ہے آف سیزن میں بھی. لیکن ہمارے کھلاڑی اس طرح نہیں کرتے, وہ وہی پراٹھے کھا رہے ہوتے ہیں, وہ لسی پی رہے ہوتے ہیں, وہ بریانیاں کھا رہے ہیں, تو اس کی وجہ سے ان کے فٹنس بھی خراب ہوتی ہے, ویٹ بھی بڑھتا ہے. اس وقت بھی آپ دیکھیں احمد شہزاد کا ویٹ بڑھ رہا ہے, عمر اکمل کے ساتھ جو ہوا کہ یہاں سے وہ گیا اور چیمپئنز ٹرافی سے پھر واپس آیا. اس کے بعد جو ہے ابھی سرفراز احمد کا ویٹ جو ہے وہ بھی کچھ بڑھ رہا ہے. تو پلیئرز کو خود جو ہے محسن بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ پلیئرز کو خود بھی جو ہے وہ کچھ احساس کرنا چاہیے. جب تک وہ خود کچھ نہیں کریں گے تو ٹرینر کچھ نہیں کر سکتے. اچھا, بہت سارے مواقع پہ یہ بھی دیکھا گیا ہے کہ پلیئرز جو ہے اپنی انجریز جو ہے بورڈ سے چھپا لیتے ہیں. پلیئرز بورڈ سے چھپا نہیں لیتے, چھپا ہی نہیں سکتے. وہ پلیئرز جو ہے جو ٹیم کے ساتھ ڈاکٹر ہیں, جو کیونکہ ہر جو کیمپ لگتا ہے نا اس سے پہلے پلیئرز کے ٹیسٹ ہوتے ہیں. ابھی جس طرح دیکھیں یو ٹیسٹ ہوئے, اس کے اندر تمام پلیئرز کی جو ہے وہ فٹنس کی رپورٹ آئی ہے, کون کس لیول پر کھڑا ہے. تو اس کے اندر اگر وہ اس کو پاس نہیں کرتے تو وہ ٹیم میں نہیں آ سکتے. تو جو وہاں پر وہ ٹیسٹ لے رہے ہیں, وہاں پر جو کوچز ہیں, وہاں پر جو ڈاکٹر ہیں, وہ ان کا کام ہے کہ اس کو آئیڈینٹیفائی کریں. اگر ٹور کے دوران کسی کو اچانک وہ انجری ہو جاتی ہے تو وہ ایک الگ چیز ہے, لیکن اس سے پہلے فٹنس لیول کو ڈکلیئر کرنا وہ کوچز کا اور ٹرینر کا اور ڈاکٹر کا کام ہے. عبید, یہاں پر میں بات کروں گا کہ فٹنس ٹیسٹ ہوتے ہیں اور فٹنس ہم لوگ لے رہے ہوتے ہیں. ابھی فٹنس ٹیسٹ میں فواد عالم فٹسٹ پلیئر تھے پاکستان کے, تو وہ تو کہیں دور دور تک نہیں ہے. وہ دور دور تک اس لیے نہیں ہے کہ وہ کسی کی گڈ بک میں نہیں ہے. ایگزیکٹلی, میں یہی پوچھنا چاہ رہا تھا. فواد عالم جو ہے یہ تو ایک obvious بات ہے کہ پاکستان کے ہر اسپورٹس کے اندر جو ہے پولیٹکس بہت زیادہ انوالو ہے, فیوریٹزم ہے اپنے اپنے طور پہ. شعیب ملک کی جب بات ہو رہی ہے اور فٹنس کے حوالے سے اگر ہم بات ہی کریں تو شعیب ملک کے حوالے سے بتائیں کہ پاکستان کے مایہ ناز آل راؤنڈر شعیب ملک نے ورلڈ 11 کے خلاف دوسرے T20 میں جو ہے بہترین پرفارم کیا ہے, اور ان کی فٹنس جو ہے اوور آل جو ہم بار بار بات کر رہے ہیں, ان کی فٹنس جو ہے تھرو آؤٹ دا کیریئر جو ہے وہ بہت بہتر رہی ہے. محسن, واپس سے پاکستان کرکٹ کی طرف آتے ہیں. اب ہمیں کیا پاکستان کرکٹ کو لانگ ٹرم اسٹریٹجی آپ کے خیال میں اپنانی چاہیے, کیونکہ اب ہماری جو ہے کرکٹ وہ گروم ہو رہی ہے اور ہمارے جو پلیئرز ہیں ان کو ہم نے گروم بھی کرنا ہے اور ان کو جو ہے مزید آگے تک لے کے جانا ہے. اسامہ بالکل ٹھیک بات کی آپ نے, لیکن بات وہی ہے کہ کیا آپ پلیئر کو کنسسٹنسی دیں گے. سوال سب سے بڑا یہ سوالیہ نشان ہے کہ پلیئر کو کنسسٹنسی ملے گی. یہ اچھی چیز ہے کہ آپ نے ایک ینگ کپتان بنایا, وہ ٹیم کو لے کے چل رہا ہے, ٹیم جیل ہوئی ہوئی ہے. ٹیم میں ہمیشہ سے ایک پرابلم رہا ہے سینئر جونیئرز کا کہ سینئرز کی لابی ہوتی تھی اور جونیئرز جو ہے وہ اسٹرگل کر رہے ہوتے تھے. اب وہ ٹیم میں چیزیں نظر نہیں آ رہی کہ یہ اس کوچ کو پسند نہیں ہے, یہ پلیئر یہ اس کی گڈ بک میں نہیں ہے. یہ ساری چیزیں اب تھوڑا سا ٹرینڈ جو ہے وہ پاکستان ٹیم سے نکلتا جا رہا ہے, جس کی وجہ سے پاکستان ٹیم کو لانگ ٹرم, جس طرح نئے ینگسٹرز, ہم لوگ ہمیشہ سے بات کرتے تھے کہ پاکستان اگر 4 سے 5 نئے پلیئر ٹیم میں انکلوڈ کرتا ہے, 2 سیریز ہارنے کے باوجود اگر وہ 3 پلیئر اچھے نکال لیتا ہے ان میں سے, تو یہ پاکستان کرکٹ کی جیت ہے. تو وہی لانگ ٹرم پلاننگ اگر آپ جس طرح ینگسٹرز کھلا رہے ہیں ان کو پرولونگ کریں گے تو یہی پاکستان کا آگے جا کے فیوچر ہے. صحیح, بالکل. اور قومی ٹیم کے سابق ہیڈ کوچ وقار یونس نے اسلام آباد یونائٹڈ کو بطور ڈائریکٹ کرکٹ اور بالنگ کوچ جوائن کر لیا ہے. امپورٹنٹ بات ہے, وقار یونس کہتے ہیں کہ ٹیم میں اسپاٹ فکسنگ روکنا اولین ترجیح ہے. سابق کپتان مصباح الحق نے کہا کہ انٹرنیشنل کرکٹ میں کو وہ مس کرتے ہیں اور ورلڈ 11 کا پاکستان میں آنا جو ہے خوش آئند ہے. لاہور سے انس رئیس نے ایک اسپیشل رپورٹ بنائی ہے, وہ آپ کو دکھاتے ہیں.
سوئنگ کے سلطان وسیم اکرم کی رخصت کے بعد بورے والا ایکسپریس وقار یونس نے بطور ڈائریکٹر کرکٹ اور بالنگ کوچ اسلام آباد یونائیٹڈ کو جوائن کر لیا۔ وقار یونس نے کہا کہ اسلام آباد یونائیٹڈ کے کھلاڑیوں کا اسپاٹ فکسنگ میں نام آنا افسوسناک بات ہے۔ ٹیم کا حصہ بن کر اس ناسور سے کھلاڑیوں کو دور رکھوں گا۔ اس طرح کا جھٹکا لگتا ہے تو آپ کیئرفل ہو جاتے ہیں، تو ول میک شیور کہ جی اگر اس طرح کی کوئی بھی مس ہیپ یا اس طرح کا کوئی بھی ایلیمنٹ آئندہ آنے والے پی ایس ایلس میں، آئندہ فیوچر میں ناٹ ٹاکنگ اباؤٹ دس ایئر اور فیوچر میں ایسا ہرگز نہ ہو۔ اس کی پوری کلاسز اور ان کے پورے مینٹور کیا جائے گا بچوں کو، اسپیشلی اپنے لڑکوں کو۔ سابق کپتان مصباح الحق نے کہا کہ ورلڈ 11 کا پاکستان آنا خوش آئند ہے۔ ورلڈ 11 ٹیم کو بیٹنگ جبکہ قومی ٹیم کو بالنگ میں برتری حاصل ہے۔ گرین شرٹس کو تیسرے میچ میں جیتنے کے لیے بڑا ہدف دینا ہوگا۔ دونوں میچوں میں دیکھا آپ نے کہ بڑا زبردست مقابلہ ہے۔ ظاہر ہے ورلڈ 11 کے پاس جو اسٹرینتھ ہے ان کی بیٹنگ ہے، اور پاکستان کے پاس میرے خیال میں اس ٹائم ون آف دا بیسٹ بالنگ اٹیک ہے پوری دنیا میں جو ویریشن ہے، تو بڑا اچھا ایک دونوں ٹیموں کا اس ٹائم مقابلہ ہے۔ مصباح الحق نے کہا کہ وہ ابھی کرکٹ کھیل سکتے ہیں، پی ایس ایل 3 کے بعد ڈومیسٹک کرکٹ سے ریٹائرمنٹ کا فیصلہ کریں گے۔ کیمرہ مین مزمل کامران کے ساتھ ان سعید، لاہور اب تک۔ پیکج آپ نے دیکھا، اور ایک شارٹ جواب دونوں سے میں لوں گا کہ جس طرح عبید پہلے آپ کی طرف آتا ہوں کہ پاکستان ٹیم کو لانگ ٹرم، کیونکہ اب پاکستان کے پاس ٹیلنٹ آ گیا ہے، پاکستان کے جو بورڈ ہے آفیشلز جو ہیں کس طریقے سے ان کو ریٹین کرنا چاہیے کہ وہ لوز نہ کریں؟ جلدی سے جواب۔ دیکھیں اس میں سب سے بہتر طریقہ یہ ہے کہ آپ کو جس طرح آپ کی نیشنل ٹیم ہے اس کے پیچھے آپ کی اے ٹیم ہونی چاہیے، اس کے پیچھے انڈر 21 23 ٹیمیں ہونی چاہیے، تاکہ جو پلیئر نیشنل ٹیم میں کھیل رہے ہیں ان کو ایک خطرہ ہو کہ اگر ہم پرفارمنس نہیں دیں گے تو ہمارے پیچھے دوسرا کھڑا ہے۔ جب تک یہ سسٹم نہیں ہوگا، یہ سلسلہ نہیں ہوگا تو پرفارمنس جو ہے وہ اسی آن آف ہوتی ہے، ایویلیویٹ پراپر طریقے سے نہیں ہوگی۔ محسن آپ کیا کہیں گے؟ بالکل، دنیا بھر میں ایسا ہی ہوتا ہے کہ جو ہے پلیئرز کے بیک اپ پہ پلیئر بیٹھا ہوتا ہے، تو وہی پلیئر کے پرفارمنس کا سب سے بڑا راز ہوتا ہے کہ اگر میں پرفارم نہیں کروں گا تو میرے پیچھے پلیئر تیار بیٹھا ہے، وہ آ جائے گا۔ تو اسی طرح پاکستان کرکٹ بورڈ کو عبید کی بات بالکل ٹھیک ہے کہ ایمرجنگ ٹیم ہونی چاہیے، انڈر 23 ہونی چاہیے، انڈر 19 پہ ورک کرنا چاہیے ان کو، پھر پاکستان اے جو اب نظر نہیں آتی پاکستان اے ہونی چاہیے۔ تو اس سے کم از کم یہ ہوگا کہ پلیئرز جو آپ کے پاکستان ٹیم میں نہیں کھیل رہے وہاں جائیں گے، وہاں جا کے کھیلیں گے، وہاں پرفارم کر رہے ہیں، وہاں سے واپس آ رہے ہیں، انجرڈ ہو رہے ہیں۔ روٹیشن پالیسی چلنی چاہیے۔ بالکل، محسن کی بات بالکل صحیح ہے کہ روٹیشن پالیسی چلنی چاہیے، اور اب ہمارے پاس ٹیلنٹ ہے اس کو ہمیں آگے لے کے چلنا چاہیے۔ اسی میسج کے ساتھ آج کا شو کا اختتام کر دیں۔ ہم تینوں کو دیجیے گا اجازت، اور اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔